أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادب نصیب بے ادب بے نصیب حاضرین مجلس السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں اور دنیا میں اس دنیا کے ساتھ دوسری بے شمار دنیاؤں میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کائنات کی تخلیق کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد کے علاوہ، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک فرد کے علاوہ دوسرے افراد دنیا میں موجود ہوں۔ ہم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ ہزاروں مخلوق میں اگر آدم و حوا کا ایک بیٹا آدمی موجود ہے تو ہم ذہنی طور پر لاشمار مخلوقات میں ایک آدمی نقش و نگار سے، رنگ و روپ سے، تخلیقی ساخت سے پہچان لیا جاتا ہے، اور ہر دوسرا آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ آدمی یہ بندہ آدمی ہے۔ سرد و گرم موسم کی وجہ سے آدمی کے نقوش میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اس طرف ضرور متوجہ کرتی ہے کہ یہ دوسرا شخص ہمارا بھائی آدم و حوا کا بیٹا ہے۔ الہی قانون جس کو پیغمبران کرام علیہم السلام نے نوع انسانی کی معاشرت کے لیے بیان فرمایا ہے، وہ قانون ہمارے اندر ذہن کی اسکرین پر نمایاں الفاظ میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہم پر نازل ہوا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا، اور جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ کروڑوں مخلوقات میں شناخت ایسا عمل ہے کہ جب کوئی آدم و حوا کی نسل کو دیکھتا ہے تو برملا پکار اٹھتا ہے کہ یہ آدم ہے۔ آدم کے رشتے کی کشش سے آدم کے بیٹے اور بیٹی اپنے صلبی رشتے کی کشش محسوس کرتے ہیں۔ آدمی جب عالم غیب سے عالم ظاہر یعنی دنیا میں آتا ہے تو ہر دو آدمی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے، یہ میرا بھائی اور بہن ہے۔ آسمانی کتابوں میں جب نظام کائنات پر تفکر کیا جاتا ہے تو نوع آدم اور ہر نوع کو دو رخوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک رخ میل اور دوسرا رخ فیمیل ہے، اور یہ فارمولہ ہر نوع کے میل فیمیل کے یکجائی پروگرام کے تابع ہے۔ نہایت فکر طلب ہے کہ آدم و حوا پیدائش سے پہلے کہاں تھے
اور یہ سوال بھی دل کے اندر پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ نسل آدم کی زندگی کے شب و روز چھپنے، غائب ہونے اور ظاہر ہونے کی بیلٹ پر ایک طرف غائب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہو رہے ہیں۔ ظاہر و غیب کا یہ کڑی در کڑی سلسلہ آدم و حوا سے شروع ہوا اور قائم ہے۔ ایک دن کا بچہ جب زمین کی اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے تو 2 دن کا تذکرہ تب تک نہیں ہوتا جب تک پہلا دن نہیں چھپتا۔ اس طرح 11 دن کا تذکرہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 10 دن غائب نہ ہو جائیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم و حوا کی سب اولاد غیب ظاہر اور ظاہر غیب کی بیلٹ پر قائم ہے۔ غیب کا پردہ آدم کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور غیب میں سے ظاہر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدم و حوا کا بیٹا اور آدم و حوا کی بیٹی چھپنے، غیب ہونے، ظاہر ہونے اور حاضر ہونے کے بعد غیب ہونے کی بیلٹ پر رواں ہے۔ حاضر ہونے کے بعد غیب ہونے کی ایکویشن کیا ہے؟ ایک دن کے بچے کو جب ہم 20 سال کے زمانے میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں ظاہر وجود عدم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ بالآخر زمین پر ظاہر ہونے والا فرد ظاہر غیب، غیب ظاہر میں رد و بدل ہو کر اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ پردے میں چھپنا اور پردے میں سے ظاہر ہونا، چھوٹی چیز کا بڑھنا اور بڑی چیز سمٹ کر غائب ہونا، نقوش کا ابھار اور عمر رفتہ کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ جب بچہ زمین پر ظاہر ہوا تو وہ غیب سے ظاہر ہوا، اور جب بچہ 2 دن کا ہوتا ہے تو پہلا دن غائب ہو جاتا ہے۔ لڑکپن جب غائب ہوتا ہے تو جوانی ظاہر ہوتی ہے، اور جوانی جب بڑھاپے کے روپ میں نظر آتی ہے تو محترم خواتین و حضرات، میں آدم و حوا کے رشتے سے آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں یا پوتا ہوں، یا جو بھی رشتہ جس زبان میں بیان کیا جاتا ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہر رشتہ ایک دانہ ہے۔ دوسرا رشتہ تسبیح کا دوسرا دانہ ہے، تیسرا رشتہ تسبیح کا تیسرا دانہ ہے، اور چوتھا رشتہ تسبیح کا چوتھا دانہ ہے۔ ایک دانہ باپ ہے، دوسرا دانہ ماں ہے، تیسرا دانہ بیٹا یا بیٹی ہے، چوتھا دانہ پوتا پوتی یا نواسا نواسی ہے۔ عمر کا گھٹنا بڑھنا غیب و شہود ہے۔ جب بچہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو پیدائش کہتے ہیں، لیکن جب 2 دن غائب ہونے کے بعد تیسرا دن ظاہر ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ذہن کے پردوں کو حرکت دیجیے، آپ کے اوپر ایک راز کھلے گا، ایسا راز جو ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ زمین پر ظاہر ہونے سے پہلے آدم و حوا کا وجود کہاں تھا، اور زمین پر موجود ہونے کے باوجود ایک دن غائب ہونے کے بعد دوسرا دن ظاہر ہونا، دوسرا دن غائب ہونے کے بعد تیسرا دن ظاہر ہونا، تیسرا دن غائب ہونے کے بعد چوتھا دن ظاہر ہونا، یہ وقت کی بیلٹ پر رواں دواں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی 50 سال، یہ 100 سال، اور یہ بچہ 10 دن کا ہے، اور بالآخر بچہ جس عالم بالا سے زمین پر ظاہر ہوتا ہے اسی عالم میں لوٹ جاتا ہے۔ آج کا دن کل کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ یہ چھپن چھپائی کا کھیل زندگی ہے، اور زندگی ظاہر و غیب کا تسلسل ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم کس زون میں تھے، اور زمین پر ظاہر ہونے کے بعد ہر روز، ہر مہینے، ہر سال کہاں چھپ جاتے ہیں؟ عمر بچپن کی ہو، عمر لڑکپن کی ہو، عمر جوانی کی ہو، عمر انحطاط کی ہو، عمر بڑھاپے کی ہو، زندگی کا یہ کھیل غیب و شہود کے پردے پر جاری و ساری ہے۔ قابل احترام حاضرین مجلس اور میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، راز جو لکھا گیا ہے وہ راز نہیں ہے، راز بنا دیا گیا ہے۔
اس لیے کہ کون نہیں جانتا کہ آدم و حوا کی اولاد، بیٹا بیٹی اور پوری نسل اس دنیا کی زمین پر جہاں سے آئی ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن غیب نہیں ہے۔ کیا روزانہ غیب و شہود کا یہ لامتناہی سلسلہ آدمی خود نہیں ہے؟ 10 دن چھپ جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ عمر 10 دن ہو گئی۔ 10 دن جس پر خوشی منائی جاتی ہے، کیا وہ دبیس پردہ نہیں ہے؟ بچپن جب چھپ جاتا ہے تو لڑکپن ظاہر ہوتا ہے، اور بڑھاپا چھپتا ہے تو بتائیے آدمی کہاں سے آیا اور ماہوں سال گزارنے کے بعد کہاں غائب ہو گیا۔ ہر شہر، ہر قصبے میں ایک چھپی ہوئی آبادی ہے جس کو گورستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہر مخلوق پر غیب کا پردہ چھایا ہوا تھا۔ پردہ ہٹتا ہے تو اسکرین پر ایک فلم ڈسپلے ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، کیا زندگی فلم نہیں ہے؟ زمین اسکرین نہیں ہے؟ حاضرین مجلس، قابل احترام مہمانان گرامی، فقیر جانتا ہے کہ بندہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا۔ ہر روز جو ظاہر ہوتا ہے وہ غیب کے کس پردے میں چھپ جاتا ہے، اور چھپن چھپائی کا یہ کھیل بالآخر اس دنیا کی اسکرین سے غائب ہو جاتا ہے، اور دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے بعد وہاں کی اسکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جہاں سے آیا وہاں لوٹ جاتا ہے۔ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آدم و حوا کے حوالے سے ہم سب بہن بھائی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ علوم کی الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ ایک علم اندرونی کیفیات کا علم ہے، لیکن ہر علم کی بنیاد غیب و شہود پر قائم ہے۔ جب تک پیاس نہیں لگتی، پیاس کا تقاضا علم غیب ہے۔ پانی پی کر پیاس کا بجھنا علم ظاہر ہے، لیکن یہ علم ظاہر ایسا علم ہے کہ مخلوق میں تقاضے خون بن کر شریانوں اور وریدوں میں مسلسل متحرک ہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو آدمی یا کوئی بھی مخلوق ڈیڈ باڈی ہے۔ ڈیڈ باڈی ایسا مظہر یا کھلونا ہے کہ اس میں حرکت کا دار و مدار غیب و شہود کا نظام ہے۔ ہر انسان آنے جانے کے علم کو چونکہ ہمہ وقت استعمال کرتا ہے، اس لیے زندگی ظاہر ہوتی ہے اور زندگی غیب کے پردے میں چھپ جاتی ہے۔ روحانی علوم میں جسم کی اندرونی کیفیات سے آشنا ہونے کے لیے ایک مشق ہے۔ ہر فرد اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مشاہدہ کر سکتا نہیں، دراصل پوری زندگی اس کا مشاہدہ بن جاتا ہے۔ آرام دہ نشست میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے چاروں طرف نیلی روشنی ہے، یعنی آپ نیلی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تصور کا دورانیہ 10 منٹ ہے۔ تصور کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں چیئر پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، کمر اور گردن ایک سیدھ میں ہو، کمر یا گردن جھکی ہوئی نہ ہو۔ اس نشست میں یہ تصور کیجئے کہ آپ نیلی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہر طرف نیلی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس تقریب کے علاوہ یہ مشق گھر جا کر بھی کیجیے۔ 15 روز تک رات کو سونے سے پہلے ایسے کمرے میں بیٹھیے جہاں روشنی نہ ہو۔ 10 منٹ تک تصور کریں کہ آپ کے چاروں طرف نیلی روشنی ہے اور آپ نیلی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مراقبے میں جو علم یا جو شے ظاہر ہو وہ ڈائری میں لکھ لیں اور ادارے کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آپ عالم دے کی تقریب میں تشریف لائے، آپ نے ہم سب کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور دین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
مشق جو لکھی گئی ہے اس پر عمل کریں. نتائج کے بارے میں عرض ہے کہ نتائج خود آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے. وہ جو نتائج ظاہر ہوں یا نہ ہوں وہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں. آپ کا بہت شکریہ.